بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہیں پتہ ہے جو تم مانگ رہے ہو نا اللہ سے وہ تمہیں ملنا ہی ہے، تبھی تم مانگ رہے ہو۔ نہ ملنا ہوتا تو تم اس کے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک بار بس اس رب پر یقین کرو اور پھر یقین کی حدوں کو توڑ دو، صبر کی حدوں کو توڑ دو، یقین و صبر میں انتہا کر دو، پھر وہ رب بھی موجزوں کی انتہا کرے گا۔ لا حاصل اور ناممکن کی حدوں کو بھول جاؤ، بس ناممکن کی سوچ سے آگے نکل کر مانگو، اور پھر معجزے وہاں سے ہوں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل سے ماہ سفر کے آخری ایام مبارک ہے۔ اس آخری ایام میں صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی اس کی ایسی طاقت دیکھیں گے، اس کی ایسی پاور دیکھیں گے کہ زمین کو پھاڑ کر یہ رزق نکال دیتی ہے۔ انشاءاللہ آج کی یہ تسبیح میرا وہ بھائی، میری وہ بہن ضرور پڑھیں گے جن کو اللہ نے رزق سے نوازنا ہے۔ وہ خوش قسمت ہوگا، وہ خوش نصیب ہوگا جو آج ماہ سفر کے آخری ایام میں یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، ان کے رزق کی دولت میں اضافہ فرما دے، ان کے گھر میں اتنا رزق عطا فرما دے کہ کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ ہی پھیلانا نہ پڑے۔ اللہ پاک اس ایک تسبیح کی برکت سے آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے کہ پوری زندگی آپ کے گھر سے رزق ختم نہ ہو، پوری زندگی کبھی آپ کسی سے قرض نہ لینا پڑے، کسی سے ادھار پیسے نہ لینے پڑے۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو آج گھروں میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو آج گھروں میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رزق نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں، اخراجات بہت ہیں، کہیں سے بھی کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا کہ رزق کا انتظام ہو جائے۔ آج میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر پورے یقین سے یہ ایک تسبیح پڑھ لو اور اللہ سے دعا مانگ لو۔ انشاءاللہ وہ پروردگار کبھی رزق کی کمی نہیں آنے دے گا، کیونکہ جس پر مشکل وقت ہوتا ہے اس کی پریشانی جسے وہ سمجھ سکتا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اور ناظرین، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گے مشکلات کا سامنا ہوتا رہے گا، اور یہ حقیقت ہے اچھے برے دن زندگی میں آتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرے، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں میں سکون ہے۔ جب بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اپنے خالق و مالک رب کائنات کو یاد کر لیا کریں، اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا کریں، انشاءاللہ رزق بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، دل کو سکون بھی ملے گا، اور اگر ہو سکے تو ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ پڑھ لیجئے۔ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ جو مصیبت پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسے بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی یہ آپ کی پریشانی کو بھی دور کرے گا، آپ کے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں برکت بھی لائے گا، اور اگر آپ کا رزق زمین کے اندر ہوگا تو وہ پھاڑ کر آپ کو مل جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے رب عظیم، ہمارے پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال سے، جانوں سے، اولاد سے اور پھلوں کی کمی سے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جب بھی مشکل وقت آ جائے اس کو اللہ کی آزمائش سمجھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں، انشاءاللہ وہ پروردگار راضی ہو جائے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آج آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح بہت ہی کمال کی ہے، بہت ہی زیادہ طاقت والی تسبیح ہے۔ باوضو ہو کر اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے، اس کے پڑھنے سے میرے رزق میں
اضافہ فرما دے گا۔ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، کوئی بھی تسبیح پکڑ لے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اپنے ہاتھ میں پکڑ لے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ تسبیح جب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے تو ہر دانے کے اوپر جب اپنی انگلی رکھے تو ایک دانے پر آپ نے یہ پورا عمل پڑھنا ہے۔ ہر دانے کے اوپر یہ عمل پڑھ لیں، اور جب پوری تسبیح مکمل ہو جائے آخر میں پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اللہ سے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کسی بھی حاجت مراد اور پریشانی کے لیے دعا مانگ لیں۔ یقین مانے ایک دن کے اندر ہی اندر آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اللہ پاک رزق دولت کا انتظام فرما دیں گے۔ ہو سکتا ہے میرے بہت سے بہن بھائیوں نے پہلے بھی یہ عمل کیا ہو، لیکن اگر آپ نے پہلے بھی کیا ہے تو آج ماہ سفر کے یہ آخری دن ہے۔ آخری دنوں کو یہ ایک تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے، چاہے آپ نے پہلے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس بات کا مجھے نہیں پتا۔ آج آپ نے ہر صورت میں ایک تسبیح پڑھ کر اپنی کسی بھی مقصد اور مراد کے لیے اللہ سے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ وہ پروردگار ہر حاجت اور مراد کو پورا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، بات پر یقین نہ کرے کہ اسے جو مصیبت پہنچنے والی ہے وہ اس سے خطا نہ ہوگی، یعنی پہنچ کر رہے گی، جو اس سے عطا ہونے والی ہے یعنی نہیں پہنچنے والی، وہ اسے نہیں پہنچ کر رہے گی۔ اگر مگر میں بالکل نہ پڑھے، بعض لوگ اگر مگر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر میں اپنا مال فلاں وقت بیچ دیتا تو بڑا نفع ہوتا، مگر میں نے غلطی کی کہ اب بیچا ہے اور مجھے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر میں اپنے بیٹے کو بائک، کار نہ دیتا، گاڑی نہ دیتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا اگر ہم اپنے مریض کو فلاں ہسپتال لے کر جاتے تو یہ زندہ بچ جاتا۔ اس طرح کے جملے بولنے سے مشکل کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے اور صدمے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انداز و اختیار کرنے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، یہ کہو کہ اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کیا۔ ناظرین، یہ جو اگر کا لفظ ہوتا ہے یہ شیطانی عمل کی ابتدا کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ زیادہ تو سنبھلنے کے 100 میں سے 90% اگر کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر میں ایسا کر لیتا، اگر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ کی ذات پر یقین رکھے جو ہمارے مقدر میں ہے، وہ ہمیں مل کر رہنا ہے۔ کچھ دعائیں، کچھ وظائف ہوتے ہیں جن کی برکت سے، جن کی مدد سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کا یہ عمل آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، تو جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے، آمین۔